اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے 8 طریقے ہیں۔ ابلیس زندہ ہے اور اس روئے زمین پر رہتا ہے، اس لیے ابلیس کے بارے میں تعلیم کو سننا کم نہ کریں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ وہ یہاں ہے اور اس کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ آپ کو تباہ کرے۔ اگر آپ خدا کے کلام کی سچائی کو نہیں جانتے، ابلیس آپ سے جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ جان نہیں سکتے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یوحنا 10:10 چور ابلیس صرف اس مقصد کے لیے آیا کہ چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، اس کا صرف یہی ایک مقصد ہے۔ لیکن یسوع نے کہا میں آیا، کیا آپ خوش نہیں کہ وہ آیا؟ میں ہر وقت اس حوالے کو پڑھتی ہوں، جب میں آیا، جب میں آتا ہوں، جب میں آیا۔ اب میں صرف یہاں پر رکتی ہوں۔ یہ اس طرح ہے کہ جب وہ آیا اس نے تمام طرح کی گندگی میں مداخلت کی۔ میں اس لیے آیا کہ تمہارے پاس زندگی ہو اور کثرت کی زندگی ہو، جب تک کہ یہ کناروں سے باہر بہنا شروع نہ ہو۔ میں نے تمہارے سامنے زندگی اور موت، اچھائی اور برائی رکھ دی۔ زندگی کو منتخب کرے تاکہ تم اور تمہاری نسلیں زندہ رہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کی نسل کے ہر فرد پر اثر انداز ہوگا۔ ہر ایک انتخاب جو ہم خدا کے لیے نہیں کرتے وہ بھی آپ کی نسل کے ہر فرد پر اثر انداز ہوگا۔ ہمیں ابلیس پر اختیار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، لیکن ہمارے پاس طاقت اور اختیار ہے لوکا 10:19 کے مطابق۔ یہاں ایک فرق ہے۔ لوکا 10:19 میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور اس کے پاس طاقت ہے لیکن اختیار نہیں ہے جب تک کہ ہم اسے نہ دیں۔ اور ان میں سے ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اسے اپنا اختیار دیتے ہیں، غیر سرگرم متحرک رہنے کے ذریعے اور غیر فعال ہونے کے ذریعے، یہاں تک کہ ہم اسے نہیں پہچانتے۔ یہی ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ اب نمبر 1، پہلی جگہ جو حفاظت کی ہے وہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں پر حملہ کرتا ہے۔ وہ آپ کی سوچوں کے ذریعے آئے گا، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں سوچیں ڈال سکتا ہے۔ لہٰذا بائبل کا کہنا ہے اگر ہم خدا کے اچھے منصوبوں کے مطابق رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں مکمل طور پر اپنے ذہن کو نیا بنانا ہوگا۔ ہمیں اپنے سوچنے کے تمام راستوں کو خدا کے کلام کے مطابق تبدیل کرنا ہوگا۔ رومیو 12:2 میں ہے، خدا کا آپ کی زندگی کے لیے اچھا منصوبہ ہے، اس کا میری زندگی کے لیے اچھا منصوبہ ہے، لیکن میں نے بہت سے سال گزارے یہاں تک کہ روزانہ کی بنیاد پر چرچ جانے میں، حتیٰ کہ آپ خدا کو جانے بغیر بھی اس سے پیار کر سکتے ہیں۔ آپ کتنی مشکل میں ہیں؟ آپ خدا سے پیار کر سکتے ہیں اور چیزوں کو سیکھتے رہنے میں مصروف رہ سکتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ اپنے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے لیے پڑھتے ہیں اور کسی دوسرے کا مشورہ نہیں لیتے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ اور لہٰذا پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے کہ اپنے ذہنوں کو خدا کے کلام کے مطابق نیا بنائیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ فتح مند نہیں ہوں گے۔ اب مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آج یہاں آنے کے لیے کام سے وقت نکالا ہے، یقیناً آپ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے۔ اس جگہ موجود لوگوں سے ہی نہیں بلکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ تمام دنیا میں رہنے والے لوگوں سے بات کر سکوں۔ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں۔ میں خوش ہوں کہ آپ اتوار کی صبح چرچ جاتے ہیں، مجھے امید ہے آپ ایسا کرتے ہوں گے، لیکن ابھی بھی یہ کافی نہیں ہے۔ شاید آپ ہفتہ وار عبادت پر جاتے ہوں، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے کہ پھر مجھے کتنا کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے خدا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایمان کسی دوسرے کی سوچ پر مبنی نہ ہو۔ میں یقین کر لینا چاہتی ہوں کہ جو کچھ وہ کہتا ہے آپ سنتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے کے ایمان پر مطمئن نہ ہو جائیں۔ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے کو جانتے ہو جو خدا کو جانتا ہو۔ آپ کو خدا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ صرف ایسی ماں کا ہونا جو خدا کو جانتی ہو یہی کافی نہیں۔ آپ کا صرف خادم کو جاننا کافی نہیں۔ ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جو پولس کی دعا ہے مجھے اس سے پیار ہے۔ افسیوں 4 میں افسیوں کی کلیسیا کے لیے ہے۔ 3 مختلف چیزیں جو کہ 17ویں آیت سے شروع ہوتی ہیں، جو کہ پہلے باب میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں اپنی پہچان اور سمجھ میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ دوسری چیز جو 18ویں آیت میں ہے، جو تم کرتے ہو تاکہ تم اپنے بلائے جانے کی امید کو سمجھو اور اس کو سمجھو کہ اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسے کچھ ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ تم جانو کہ تم مسیح یسوع میں کون ہو، کہ تم جانو کہ تم مسیح یسوع میں کون ہو۔ اور تیسری چیز کہ تم جانو اس کی قدرت کیا ہی بے حد ہے ان سب کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
لہٰذا خدا کو جاننے کے لیے کہ آپ کون ہیں، جاننے کے لیے کہ آپ کے پاس طاقت ہے اپنی زندگی میں ابلیس کو حکمرانی نہ کرنے دیں، اور یہ کہ وہ آپ پر گردش کرے، اور سرگرم رہیں اور غیر فعال نہ بنے۔ آمین۔ لہٰذا 2 کرنتھیوں 10واں باب 4 اور 5 آیت بڑا زبردست حوالہ ہے جو ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ابلیس کو تباہ کرنے کے ہتھیار۔ ہماری جنگ کے ہتھیار غیر متحرک ہتھیار نہیں، وہ گوشت اور خون کے فانی ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ اب مجھے یہ کہنے دیں کہ اگر آپ کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں تو پھر ضرور روحانی ہتھیار ہیں۔ لہٰذا جو ہتھیار ہمارے پاس ہے وہ کلبز، بندوق اور چاقو اور تلوار نہیں۔ آپ ان کے ساتھ ابلیس کے پاس نہیں جا سکتے، آپ اس کے پاس ایک بالکل ہی مختلف راستے سے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عام طور پر آپ سوچتے ہیں کہ دشمن کے لیے سب سے بہترین چیز جو کی جائے اسے ماریں۔ اگر آپ واقعی دشمن کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ابلیس کو تباہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جائیں اور دوسروں کو پیار کریں، اور اسے آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری جنگ کے ہتھیار، ہر کوئی کہے کہ میرے پاس ہتھیار ہیں اور کہیں میں جنگ میں ہوں۔ ہماری جنگ کے ہتھیار خون اور گوشت کے جسمانی ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ اب یہ قلعے آپ اگلی آیات میں دیکھیں گے، وہ ہمارے ذہن میں ہیں۔ جیسے اصطلاحی نظریات ہوتے ہیں، وجوہات اور ہر طرح کا غرور اور بہت سی چیزیں، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں جانتی کہ ہر دن ہمارے پاس کتنے خیالات ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے پاس پہلے ہی سے آج کی صبح کچھ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، کیونکہ میرے پاس ایک لمبا عرصہ تھا میرے ذہن کو نیا بنانے کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ شاید 98% میری سوچیں آج کی صبح ٹھیک ہو، لیکن شاید 1-2 احمقانہ بھی ہوئیں۔ جیسے کہ آج کی صبح میں نے میک اپ کیا، میں اونچی آواز میں کہنا چاہتی تھی ابلیس میری تم سے بغاوت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کیا آپ اس طرح سے ہیں؟ میرے لیے یہ کرنا مزاحیہ ہے؟ کیا آپ مزاحیہ خیز محسوس کرتے ہیں یا آپ تباہ ہو جانا گوارا کرتے ہیں؟ آمین۔ اور لہٰذا یقینی طور پر کہ آپ ہمیشہ اونچا نہیں بولتے ہوں گے، میں ایسا کرتی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں سوچتی کہ وہ میرا ذہن پڑھ سکتا ہے، اور میں اس بات کو یقینی بناتی ہوں وہ ایسا کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کیا کہتی ہوں۔ خدا میرا ذہن پڑھ سکتا ہے لیکن ابلیس نہیں کر سکتا، اور لہٰذا میں اس کی بے وقوفانہ بات کو نہیں سنتی، لیکن کتنے ہی سالوں میں اسے سنتی رہی کیونکہ میں اس سے بہترین کو نہیں جانتی تھی۔ لہٰذا اس نے کہا ہمیں خدا کے کلام کو اس حد تک جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فوری طور پر ابلیس کے ہر ایک جھوٹ کو پہچان سکیں جو کہ ہمارے ذہن کے ذریعے آتا ہے، اور پھر ہمیں کلام کو کافی حد تک جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد خدا کے کلام سے ہمیں ان قلعوں کو ڈھانا ہے، لہٰذا خدا نے ہمیں یہ بخشا ہے۔ میں نے اس سال کے شروع میں پیغام سیکھا ہے زہر اور اس کے توڑ کے بارے میں، اور اگر آپ کو خاص طرح کا سانپ کاٹ لے تو اس کے لیے خاص تریاق ہوگا، اگر آپ کو مکڑی کاٹ لے تو کچھ ضرور ہوگا، اور لہٰذا جب آپ زہر آلودہ ہو جائیں تو جو آپ جلدی سے کرنا چاہتے ہیں، جلدی سے وہاں پہنچنا چاہیں گے جہاں وہ مختلف ادویات کے بارے میں جانتے ہوں، اور خدا کے پاس شفا دینے کی قدرت موجود ہے ہر اس زہر کے خلاف جس سے ابلیس ہمیں تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آمین۔ مثال کے طور پر جب وہ آپ کو تلخی، غصہ، معاف نہ کرنے، جرم سے زہر آلود کرے، یہاں ایک اس کا مخالف ہے جسے معافی کہہ کر پکارتے ہیں۔ لہٰذا اس پر ایک پورا پیغام ہے، لیکن یہ صرف میرا مطلب ہے میرے خدایا، اور مجھے یہ مت دیں، میں کلام کی باتوں کو لفظی طور پر نہیں سمجھتی، لیکن صرف آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بائبل کے بہت سے ترجمے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ اب میرا مطلب ہے کہ یہاں بائبل کی اسٹڈی ہے، میرا مطلب ہے میری ایمپلیفائڈ اسٹڈی بائبل جسے کہتے ہیں روزمرہ کی بائبل، میرا مطلب ہے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، یہ بھری ہے۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں تو یہ تفسیر کے ساتھ بھرا پڑا ہے اس کے بارے میں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے یہ بڑا ہے، آپ کو اس کو اٹھانے کے لیے مسلز بنانے پڑیں گے، یہ ایک ہی نہیں۔ اگر آپ اسے اپنے ساتھ ہر وقت اٹھانا چاہتے ہیں تو گھر میں استعمال کے لیے اچھا ہے، میں اسے ہر وقت گھر میں استعمال کرتی ہوں، میں اسے یہاں تک اٹھائے رکھتی ہوں، لیکن میری کلائی میں مسئلہ ہے بہت سالوں تک اس کو کرنے کی وجہ سے۔ ہاں میرے پاس ہے،
میں اسے کیا کہوں، یہ بائبل ہے لیکن یہ کچھ اور ہے. میرا مطلب ہے کہ تمام سالوں میں یہاں یہ کرنے کے لیے کھڑی رہی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ آپ اپنے آپ سے ایماندار ہوں؟ آپ اس کا جواب اونچا نہ دیں. میں یہ کوشش نہیں کر رہی کہ ہر کوئی آپ کے بارے میں برا سوچے. کیا آپ کلام کو اتنا جانتے ہیں کہ آپ فوری طور پر ابلیس کی جھوٹ کو پہچان سکے؟ اور کیا آپ کلام کو اس حد تک جانتے ہیں کہ اس کی طرف واپس مڑ سکے؟ اب ٹھیک ہے کہ آپ ایماندار ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ اچھا ہے اگر آپ یہ سب کرتے ہیں. لہٰذا اگر آپ خدا کے شکر گزار نہیں ہوئے تو تعلیم لینا جاری رکھ سکتے ہیں اور ہر دن آپ ترقی کر سکتے ہیں. راست بازی کا راستہ آپ کو ہر دن روشن سے روشن کرنے کی طرف لے جائے گا. آمین. ہر صبح جب آپ بستر سے اٹھتے ہیں اور نیچے فرش پر قدم رکھتے ہیں تو دشمن کو ڈرنا چاہیے کہ آپ آج کے دن کیا سیکھنے جا رہے ہیں اور جو پیش رفت آپ کرنے جا رہے ہیں. اور اگر آپ ان میں سے ایک ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں کہ کلام یہ کر سکتا ہے اور آپ یہ نہیں کر رہے، تو پھر یہ صرف غیر فعال ہونا ہے جس میں ہم سب ایک طرح سے گر سکتے ہیں. لہٰذا اس پر بات کرتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ نمبر 1 راستہ ابلیس کو تباہ کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کا کہ خدا کے کلام کو جاننا اور حملوں کو پہچانے جو آپ کے ذہن کے خلاف آتے اور ان سوچوں کو لاگو کرتے ہیں. افسیوں 6 ہمارے ہتھیاروں کے بارے میں بات کرتی ہے اور ان میں سے ایک ہمارے ہتھیار کا ٹکڑا ہماری نجات کا خود ہے. اور لفظی طور پر اس کا مطلب ہے اس کی مانند سوچنا جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہو. دہریوں کی طرح مت سوچے، غیر ایماندار کی طرح مت سوچے، اس کی طرح سوچے جو خدا سے بھرا ہوا نئے سرے سے پیدا ہوا ہو. نمبر 2 ابلیس کا مقابلہ کرنے کا راستہ کہ آپ ہر وقت اطمینان میں رہیں. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ اطمینان میں طاقت ہے. میرا مطلب ہے جب ابلیس آپ پر اپنا ایک اچھا وار کرے تو اطمینان اسے غیر مؤثر کر دیتا ہے. تو آپ کو صرف خدا پر بھروسہ کرنا ہوگا، اطمینان میں رہنا ہوگا. اب میں یہ جانتی ہوں کہ ہمیشہ ایسا کرنا آسان نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. جب یسوع مسیح کشتی میں تھے، یہ کہانی مرکز 4 باب میں درج ہے، اپنے شاگردوں کے ساتھ. اور پہلی چیز جو اس نے کہی کہ دوسری طرف چلتے ہیں. اب خدا کچھ کہتا ہے، اس کا مطلب ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے ہوتا ہے. لیکن اس سفر کے دوران شاید کچھ طوفان تھے اور بائبل کہتی ہے اچانک طوفان تھم گیا. یہ کوئی چھوٹا سا طوفان نہیں، توقع کے خلاف بڑا طوفان تھا. اس کے بعد یسوع نے ان سے کہا دوسری طرف چلیں. اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، آج کی صبح آپ سب میرے ساتھ ہیں. فوری طور پر اچھی خبر کے بعد ان پر حملہ ہوا. شاگرد ڈر گئے اور وہ غصہ اور اکتاہٹ کا شکار ہوئے. یسوع نے ان کی طرف دیکھا. دوسرے لفظوں میں وہ خدا کی طرف سے نہیں سن رہے تھے. وہ خدا کی حضوری کو محسوس نہیں کر رہے تھے. وہ اسے تلاش نہیں کر رہے تھے. وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں تھا. وہ ان سے چھپ گیا ہے، آج یہاں موجود ہے. او خدا، او خدا، نہیں 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 نہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے. میں نے لمبے عرصے تک تیری حضوری دیکھی ہے اور ہم سب سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں کہ ایسا کرنا بند کریں اور اطمینان میں رہیں. اور یہاں میں اس کی بھرپور سفارش کروں گی. میں ہر وقت یہ کرتی ہوں جب میں کچھ محسوس کرتی ہوں خدا کام کر رہا ہے. خدا کام کر رہا ہے. جب میں لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو اپنے بدن میں بیماری سے لڑ رہے ہوتے ہیں، میں روزانہ ان کے لیے دعا کرتی ہوں. لیکن دن کے دوران اگر میں ان کے بارے میں سوچوں، میں صرف یہ کہتی ہوں خدایا تیرا شکر ہو تیری شفا کی طاقت کے لیے جو بونے کے ذریعے کام کر رہی ہے. لہٰذا خدایا تیرا شکر ہے کہ تو میرے بچوں میں کام کر رہا ہے. خدایا تیرا شکر ہو کہ تو کام کر رہا ہے. تیرا شکر ہے کہ تو کام کر رہا ہے. کیونکہ ہم کچھ محسوس نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کچھ نہیں کر رہا. اور مجھے یہ کہانی مرکز 4 باب میں ہے پسند ہے، جو کہ مرکز 5 باب پر اختتام پذیر ہوتی ہے. اور انہوں نے یسوع کو جگایا اور وہ جاگا. وہ اٹھا، اس نے طوفان کو ڈانٹا، انہیں خوفزدہ ہونے کے لیے ڈانٹا. اور لکھا ہے کہ وہ دوسری طرف جا پہنچے. اور مجھے یہ پسند ہے. لہٰذا یہاں ایک چیز ہے، اس نے کہا کہ ہم دوسری طرف جائیں گے. وہاں طوفان آیا، اس نے ان کی طرف دیکھا. ان کے لیے تکلیف دہ سفر تھا اور وہ دوسری طرف پہنچ گئے. ویسے بھی یا تو آپ زندگی میں خدا کے ساتھ طوفان میں سفر کرتے ہیں جو کہ میں نے کئی دفعہ کیا، اور ڈیو وہ صرف زندگی کو اطمینان کے ساتھ گزارتے ہیں. میں اکثر اس سے پریشان ہو جاتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے پریشان نہ ہوتے تھے.
اگر آپ ان میں سے ایک طرح کے ہیں جو زیادہ پریشان لوگ ہیں، آپ میں سے کتنی کتنی خواتین ہیں جو یہاں موجود ہیں جو میری طرح کی ہیں اور انہوں نے کسی ڈیو کی طرح کے شخص سے شادی کی ہے؟ اور میں جانتی ہوں کہ آپ ان کی طرف دیکھتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور تم اس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں کچھ بھی ہو، اب تم کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اور میں یہ کہتی ہوں اور ڈیو کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتی ہو کہ میں کروں؟ ہم دعا کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی دہیکی اور ہدیے دیتے ہیں۔ خدا ہمیشہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، وہ اس کی پرواہ کرتا ہے، اور تم کیوں اپنی پریشانی اس پر نہیں ڈال دیتی؟ آپ جانتے ہیں اب میں نے کیا سیکھا ہے کہ یہ کیسے کروں، لیکن اس کے لیے میں نے بہت سے سال، اور میں صرف یہ کہنے کی کوشش کرتی رہوں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جب بھی ہم سفر پر جائیں ہم اپنے سفر سے لطف اندوز ہوں گے، اور ہم صرف یہ کر سکتے کہ خدا ہمیں اس کے ذریعے سے کھینچے جبکہ ہم قابل رحم ہوتے ہیں۔ میں منشیات حاصل کرنے کے بجائے خدا کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ آمین۔ رومیو 16:20 مجھے اس سے پیار ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کا اطمینان جلدی شیطان کو تمہارے پاؤں تلے کچل دے گا۔ خدا کا اطمینان اسے تمہارے پاؤں تلے کچل دے گا۔ افسیوں 6:15 ایک اس کی اصطلاح یہ ہے، اور صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر۔ جو لفظ یہاں رکھا گیا ہے ہم اسے اکثر بائبل مقدس میں تلاش کرتے ہیں، یعنی فیصلہ لیں اور اسے بامقصد بنائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام تر امن کی بات کریں، کیونکہ ہم صلح کے جوتے کہ ہم جوتے پہن کر چلتے ہیں، جیسے آپ دن بھر چلتے ہیں، جیسے آپ زندگی میں چلتے ہیں، جیسے آپ اپنے تعلقات میں چلتے ہیں۔ ہمیشہ امن کے ساتھ چلیں اور بہانوں کو استعمال نہ کریں کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اگر میں پریشان ہوتی ہوں۔ تو آپ کیسے جانیں گے کہ جب تک ہم یہ سیکھیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس بارے میں جس میں ہماری مرضی نہ ہو۔ میں بہترین لوگوں سے بھی ناراض ہو سکتی ہوں۔ آپ میں سے کتنے ایسا کرتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں، ایک ماہر کی طرح غصہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال پوچھتی ہوں، اگر آپ اپنے بچوں پر شنگار رہی ہوں اور اپنے شوہر پر گاہے بگاہے چلا رہی ہوں اور شوہر کے خلاف ہر طرح کی منفی باتیں کہہ رہی ہوں، اور میں نے آپ کے گھر کی گھنٹی بجا دی، تو آپ کتنی جلدی رک جائیں گی اور خود کو درست کر لیں گی؟ دیکھیں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ لہٰذا کہیں کہ میں اپنے آپ کو ضبط کر سکتی ہوں اگر میں چاہوں۔ یہ کیسے ہوگا کہ اچھا محسوس کریں؟ اس کی دوبارہ کوشش کریں۔ میں اپنے آپ کو ضبط کر سکتی ہوں اگر میں چاہوں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، زبور 94:12 اور 13 اے خداون، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا ہے اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے۔ کیا آپ کو اس سے پیار نہیں؟ اسے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ آپ اسے برکت لے سکتے ہیں، 2 بجے شام تک خوش رہ سکتے ہیں۔ مبارک وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے خدا ہمیں نظم و ضبط میں رکھتا ہے، وہ ہمیں پریشانی میں رکھتا ہے، اور پریشانی ہمیشہ خدا کی محبت کا رد عمل ہے، اور لہٰذا وہ ہمیں برے رویے کے ساتھ اور تصفیہ کے بغیر نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس جگہ پر آئیں جہاں شیطان ہم سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جنگ نہ کر سکے، اور اس طرح سے آئیں کہ آپ بابرکت ہیں جب آپ خدا کے ساتھ اس طرح کی تعلیم سے استوار ہوں۔ اور آیت 13 کہ آپ کو طاقت دے۔ خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں طاقت دوں گا جو تمہیں مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے۔ ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں جب تک خدا شریر کے لیے گڑھا نہ کھود لے۔ آمین۔ اسی لیے یہ کہنا ضروری ہے۔ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ مجھے چلانے کا دورہ پڑ رہا ہے، لیکن میں اپنے آپ پر ضبط کر سکتی ہوں، اور یہ وہ نہیں ہے جو میں کرتی ہوں، کیونکہ اپنے اندر گہرائی میں یہ ایمان رکھتی ہوں کہ خدا کام کر رہا ہے اور خدا اس سے نمٹنے والا ہے، کیونکہ وہ وفادار ہے اور اس نے میری دیکھ بھال کا وعدہ کیا ہے۔ آمین۔ کیا میں آپ کو آج کچھ بتا سکتی ہوں؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے اپنے لیے لے سکتے ہیں، اور خدا میرے ذریعے سے بات کر رہا ہے۔ خدا ہمیشہ آپ کی دیکھ بھال کرے گا۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ خدا ہمیشہ آپ کی دیکھ بھال کرے گا۔
شاید وہ بالکل ویسا نہ کرے جس طرح سے آپ پسند کرتے ہوں. جب آپ چاہیں اسے پسند کریں. جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اس کے راستے ہمارے راستوں سے اونچے ہیں اور ہمارا وقت ہمیشہ اس کے ہاتھوں میں ہے. آمین. عبرانیوں 4:10-11 کہ ہم خدا کے آرام میں داخل ہونے کے لیے پوری کوشش کریں. لہٰذا یہ اس طرح ہے وہ کہہ رہا ہو کہ اگر آپ کسی بھی چیز پر کسی کام میں دلچسپی لے رہے ہیں، اگر آپ واقعی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مطمئن رہنے کی کوشش کریں. آپ جانتے ہیں میں زندگی پر مطمئن نہیں رہی، اور جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں امن میں رہوں گی تو میں نے بہت سی چیزوں کو تبدیل کیا. اور یہی وہ چیز ہے کہ پرامن رہنے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہے. حالات کا انتظار نہ کریں کہ وہ امن میں ہوں گے. یہ میرے حالات کے بارے میں نہیں ہے. اور میں ابلیس پر چلائی اور اونچی آواز سے چلائی، میں تمہارے خلاف بغاوت کرتی ہوں، میں تمہارا مقابلہ کرتی ہوں، میں ہر وقت تم سے بغاوت کرتی ہوں، مجھے تم سے مسئلہ ہے. اور میں یہ تجزیہ نہیں کرتی کہ ابلیس کا مقابلہ کر رہی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں. خدا نے مجھ سے کہا شیطان کا مقابلہ کرنے سے آپ کو تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا، یہ آپ ہیں. ابلیس کی طرح کا رد عمل نہ کریں. آپ کو مسائل کا سامنا کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے لیے اس لیے ہے کہ خدا کے روح کے پھلوں کی علامت کو ظاہر کر سکے جو ہم میں ہے: محبت، خوشی، اطمینان، نیکی، تحمل، ایمانداری، مہربانی. کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف یہی راستہ ہے جو واقعی پھلدار ہے؟ پھل اصل میں کیا ہے جب اسے نچوڑا جائے؟ آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنا رسیلا اور کتنا میٹھا ہے. یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے. یہاں بہت سے مسیحی ہیں جو خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. جب آپ انہیں نچوڑیں اور دیکھیں تو آپ کیا حاصل کریں گے؟ آمین. اور میں آپ کو بتاتی ہوں، اور میں اس پر بات پہ بات کر سکتی ہوں اور اچھل کود اور چیخ سکتی ہوں. میں اور لوگوں کی طرح اچھی ہو سکتی ہوں. میں قیادت میں تھی، میرے پاس اگلی نشست پر سیٹ تھی پارکنگ کے لیے. میرا نام پارکنگ فہرست میں تھا. میرا مطلب کیسا ہوتا ہے؟ عزیزو، کیا آپ میرے پھلوں کو نچوڑنا نہیں چاہتے تھے؟ ہم اس طرح سے گرجا میں برتاؤ نہیں کرتے کہ ہم خدا کے آرام میں داخل ہونے کے لیے گھر میں بند دروازے کے پیچھے ہوتے ہیں. مطمئن رہنا سیکھنے کے بارے میں میں نے بہت سی چیزوں کو تبدیل کیا. لوگوں کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مجھے سیکھنا تھی. میری بات حتمی نہیں ہونا چاہیے، مجھے ہمیشہ جواب نہیں دینا، اور مجھے ہمیشہ ٹھیک ہونا چاہیے. مجھے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے کاروبار سے باہر رکھنے کی ضرورت ہے. باعمل مواد بائبل ان سب کے بارے میں بات کرتی ہے. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ابلیس کے خلاف سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار کون سے ہیں؟ اور شاید جو سب سے زیادہ نظر انداز ہو جاتا ہے وہ محبت ہے. یہ درست ہے، محبت روحانی جنگ ہے. اور ایک دفعہ جب آپ اپنی زندگی کے ہر حصے میں سرگرم ہو جاتے ہیں تو ابلیس کی طاقت آپ پر کم ہو جاتی ہے.